لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين صدق اللہ العظیم۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 15 اور 16 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، اور البتہ تحقیق ہم نے داؤد اور ان کے بیٹے سلیمان کو علم عطا کیا، اور پھر ان دونوں نے کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے مومن بندوں میں سے اکثریت پر ہمیں فضیلت عطا کی۔ ووارث سلیمان داود، اور سلیمان اپنے باپ داؤد کے وارث بنے۔ وقال، اور انہوں نے کہا اے دنیا بھر کے انسان، علمنا منطق الطیر، ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے ضرورت کی ہر چیز عطا کی ہے۔ ان ھذا لہو الفضل المبین، بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمارے اوپر عظیم احسان اور عظیم فضل ہے۔ اس سے ماقبل آیات میں اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ آج جو آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان میں حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی بات جو ارشاد فرمایا کہ البتہ تحقیق ہم نے داؤد اور ان کے صاحبزادے سلیمان کو علم عطا کیا تھا، اور اس علم سے مراد ظاہری سی بات ہے کہ علم نبوت مراد ہے۔ اور بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زرہ بنانے کا جو فن عطا کیا تھا، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف بھی یہ منتقل ہوا، تو یہ یہاں پر علم سے مراد یہ فن مراد ہے۔ وقال الحمدللہ، جب اللہ تعالیٰ نے انہیں علم عطا کیا تو بطور شکر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ کہا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے اپنے مومن بندوں میں سے اکثریت پر ہمیں فضیلت عطا کی۔ اس سے بڑھ کر مقام اور کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو صاحب کتاب نبی بنایا تھا۔ زبور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کی تھی، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنایا تھا۔ لیکن آپ حضرات کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ پیغمبروں میں بھی بعض کا درجہ بعض سے زیادہ ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا درجہ حضرت داؤد علیہ السلام سے زیادہ، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا درجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ زیادہ ہے۔ تیسرے پارے کے شروع میں اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ یہ جو انبیاء کی جماعت ہے یہ درجات میں مرتبہ میں سب برابر نہیں، بلکہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے، اور پوری کائنات کے اندر تمام انبیاء پر سب سے زیادہ فضیلت اللہ نے میرے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ تو اسی بات کا شکر ادا کیا جا رہا ہے کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں بہت سارے اہل ایمان پر فضیلت عطا کی ہے۔ ووارث سلیمان داود، فرمایا کہ حضرت سلیمان یہ حضرت داؤد کے وارث بنے۔ اور یہاں پر یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ انبیاء علیہ السلام جب اس دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو ان کی جو مالی وراثت ہوتی ہے، مالی ترکہ ہوتا ہے، وہ تقسیم نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر جو وراثت سے مراد ہے وہ نبوت کی وراثت ہے، کہ جس طرح حضرت داؤد نبی تھے، ان کے جانے کے بعد اللہ نے ان کو نبی بنا دیا،
جس طرح حضرت داؤد بہت بڑے بادشاہ تھے، سلطنت کے مالک تھے، اللہ نے پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ بادشاہت عطا کر دی۔ تو یہاں پر علوم نبوت کا وارث بننا مراد ہے، مالی وراثت مراد نہیں ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آپ یہی مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی طرف سے نبی علیہ السلام سے مطالبہ کیا گیا کہ ہمیں اپنے باپ کی جو وراثت ہے اس کو ہمارے درمیان تقسیم کیا جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلہ بیان فرمایا کہ انبیاء کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی مالی اعتبار سے، وہ جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ امت کے لیے کیا ہوتا ہے؟ وہ صدقہ ہوتا ہے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مسئلہ بیان کیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوری زندگی ان سے مطالبہ نہ کیا، لیکن رافضیوں کی طرف سے آج بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ معاذ اللہ انہوں نے ان کا مال کھا لیا تھا اہل بیت کا اور ان کو ان کی وراثت نہ دی، طرح طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انبیاء کی وراثت مالی اعتبار سے تقسیم نہیں ہوتی، اور اگر تقسیم ہوتی تو یہاں پر صرف حضرت سلیمان کا ذکر ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی جب وفات ہوئی اس وقت ان کے 19 بیٹے تھے، حضرت سلیمان 19ویں بیٹے تھے، تو باقی 18 کا ذکر کیوں نہیں کیا گیا؟ یہاں تو اللہ نے یہ فرمایا کہ صرف حضرت سلیمان ان کے وارث بنے، تو باقی 18 بیٹوں کو کیا قصور تھا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ مالی وراثت کی یہاں پر بات ہی نہیں ہے، یہاں پر بات ہے علوم نبوت کی، اور وہ صرف اور صرف حضرت سلیمان ہی ان کے وارث بنے۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں، علمنا منطق الطیر، مجھے اللہ کی طرف سے پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے، اور اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں۔ اگلی آیت میں آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جب چیونٹی بولنے لگی اپنی چیونٹیوں سے، حضرت سلیمان نے چیونٹی کی بولی سمجھ لی، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان کو صرف پرندوں کی نہیں بلکہ باقی جو جانور تھے ان کی بھی بولی سکھا دی گئی تھی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان کی آواز بھی سمجھ لیتے تھے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو فرمایا علمنا منطق الطیر، ہمیں پرندوں کی بولی سکھا دی گئی، وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور اللہ تعالیٰ نے ضرورت کی ہر چیز ہمیں عطا کر دی۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، اور یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ فرمایا وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ، سلیمان کے لیے ان کے لشکروں کو جمع کر دیا گیا۔ کون سے لشکر؟ من الجن، جنات میں سے، والانس، انسانوں میں سے، والطیر، اور پرندوں میں سے۔ یہ بتلانا مقصود ہے کہ حضرت سلیمان کی بادشاہت صرف انسانوں پر نہیں تھی، جنات پر بھی تھی، چرند پرند پر بھی تھی، کائنات کی تقریباً ساری مخلوقات پر حضرت سلیمان کی بادشاہت تھی۔ اور جب یہ لشکر لے کر نکلتے تھے تو افراد کی تعداد زیادہ ہو جاتی، تو منظم انداز میں ان کو چلانا بڑا مشکل ہوتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ توفیق بخشی تھی کہ وہ سب کو منظم لے کر چلتے تھے۔ فہم یوزعون، فرمایا کہ یہ ان کو بڑے منظم انداز میں لے کر چلتے، حتیٰ یہاں تک کہ ایک دن اذا اتوا علی وادی النمل، جب یہ ٹیونٹیوں کی وادی کے پاس سے گزرے، قالت نملۃ، تو وہاں پر ایک چیونٹی موجود تھی جو ان تمام چیونٹیوں کی سردار تھی، وہ کہنے لگی یا ایھا النمل، اے میری چیونٹیو، ادخلوا مساکنکم، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل نہ دے، وہم لا یشعرون، اور انہیں پتہ بھی نہ چلے۔ گویا چیونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو عذر ہے وہ بھی بیان کر دیا کہ تم چھوٹی سی ہو، تمہارا وجود چھوٹا سا ہے، یہ نہیں کہ جان بوجھ کر تمہیں کچل دیا جائے گا، بلکہ انجانے میں تم کچل دی جاؤ گی، اس لیے اپنے اپنے خیموں میں داخل ہو جاؤ۔ فَتَبَسَّكَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹی کی جب یہ بات سنی تو آپ مسکرائے اس کی یہ بات سن کر، وقال، اور فرمایا اے میرے رب، اوزعنی، مجھے توفیق عطا فرما، ان اشکر نعمتک، کہ میں آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کروں، وہ نعمتیں انعمت علیہ جو آپ نے میرے اوپر کی، وعلی والدیہ، اور میرے والدین پر کی، وان اعمل صالحا، اور میں وہ نیک اعمال کروں ترضاہ، کہ جو آپ کی رضا کا سبب بن جائیں۔ معلوم ہوا کہ ہر نیک عمل یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب نہیں بنتا، صرف وہی نیک عمل اللہ کی رضا کا سبب بنتا ہے جو اخلاص کے ساتھ کیا جائے اور سنت کے مطابق کیا جائے۔ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ، اور آپ اپنی رحمت سے مجھے داخل فرما دیجئے، فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اپنے نیک بندوں میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنے نیک بندوں میں شامل فرما دے۔ جزاکم اللہ خیر۔